قوم عاد کا تعارف۔ قوم عاد کا قصہ قرآن مجید اور اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ یہ قصہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ہے جو اپنی طاقت، ثروت اور غرور کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی پر قائم رہی اور آخرکار عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ عاد ایک شخص کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ عاد کی اولاد نے عرب کے جنوبی علاقے احقاف میں سکونت اختیار کی جو یمن اور عمان کے درمیان ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ یہ لوگ طاقتور، قداور اور مادی لحاظ سے بہت خوشحال تھے۔ عاد کی نسل سے جو قوم پیدا ہوئی اسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ عاد کی نسل میں ترقی کرتے کرتے ایک بہت بڑی قوم وجود میں آئی جو اپنی طاقت اور دولت پر فخر کرتی تھی۔ اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی نافرمانی کی اور بت پرستی میں ملوث ہو گئی۔ قرآن مجید میں قوم عاد کی سرکشی اور ان کی طاقت کا ذکر کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ قوم عاد ایک قدیم قوم تھی جو جزر عرب کے علاقے و احقاف میں آباد تھی۔ احقاف یمن اور عمان کے درمیان واقع تھا اور یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں قوم عاد بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہتی تھی۔ قرآن کریم میں قوم عاد کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ یہ لوگ بہت طاقتور، لمبے قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ ان کا شہر ارم ذات العماد کے نام سے مشہور تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے تعمیر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بڑی مادی نعمتیں عطا کی تھیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے محل، شاندار عمارتیں اور وسیع و عریض زمینیں تھیں۔ ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں بناتے تھے اور کسی قسم کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا میں ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اور کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا؟ وہ ارم ذات العماد جو کسی شہر کی مانند نہیں تھے۔ سورۃ الفجر۔ یہ لوگ اپنے مال و دولت اور طاقت کے نشے میں مبتلا ہو کر غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو راست پر لانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام خود اسی قوم میں سے تھے اور ان کی زبان میں بات کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ سورۃ ہود 50۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بار بار سمجھایا کہ وہ اپنی نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ کی وحدانیت کو مانیں اور اس کے نبی کی بات سنیں۔ انہوں نے قوم کو متنبہ کیا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ قوم عاد کی نافرمانی۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، اے ہود، کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو؟ تم ہم پر عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ سورۃ الاعراف 70۔ یہ لوگ اس بات پر مصر تھے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا اور وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا اور ان کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ عذاب کی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی اور تکبر کی سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط نازل کیا جس سے ان کی زمینیں خشک ہو گئیں اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور قوم عاد کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی مگر وہ باز نہ آئے اور اپنی بدمالیوں میں مزید بڑھتے گئے۔ قوم عاد نے اپنی سرکشی سے توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ہولناک طوفانی ہوا مسلط کر دی۔ قرآن مجید میں اس عذاب کا ذکر یوں ہے، اور عاد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، ایک ایسی ہوا جس میں زور کی آواز تھی جو ان پر 7 رات اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ سورۃ الحاقہ 6-7۔
یہ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے قوم عاد کی تمام عمارتوں محلات اور باغات کو ملیا میٹ کر دیا۔ لوگ ہوا کہ تھپیڑوں سے اڑ کر زمین پر گر جاتے اور ان کے جسم اس طرح تباہ ہو جاتے جیسے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے ہوں۔ قوم عاد کی مکمل تباہی۔ قوم عاد جو خود کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم سمجھتی تھی، اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس ہو گئی۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا اور اپنی طاقت پر غرور کیا تھا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پس ہم نے ان پر ایک نہایت تیز ہوا بھیجی، ایسی ہوا جس نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کے سروں کو اس طرح زمین پر مارا جیسے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے ہوں۔ سورۃ القمر 19-20۔ حضرت ہود علیہ السلام اور مومنوں کی نجات۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیں اور وہ محفوظ مقام کی طرف ہجرت کر گئے۔ قوم عاد سے سبق۔ قوم عاد کا قصہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ غرور اور تکبر کا انجام تباہی ہے۔ قوم عاد اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت پر غرور کرتی تھی اور اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، جس کا نتیجہ ان کی مکمل تباہی کی صورت میں نکلا۔ اللہ کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ نے قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے اپنی طرف بلایا، مگر انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور بتوں کی عبادت کرتے رہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔